ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پہ ہو رہی ہے۔ آج ہم شیعہ سنی لڑے پھر قواعد سے دو چار ہوئے ہیں جو ہو چکے ہیں، اس کا فائدہ امریکہ کو ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے، اس کا فائدہ ہماری دشمن طاقتوں کو ہے، کبھی بھی مسلمانوں کے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا آپ اپنے صفوں کے اندر ان افراد کی حوصلہ شکنی کریں جن افراد ہمیشہ فرقواریت کی زبان بولتے ہیں، امت کے درمیان فرقواریت چلاتے ہیں اور قتل و غارت کی دھمکیاں دیتے ہیں اور فتوے صادر کرتے ہیں لوگوں مسلمانوں کو قتل کروانے پہ۔ لہذا آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے تو یقیناً علاقے کے اندر رہتے جائیں گے، ملک امن اور باخبر سے جو ہے ہمکنار ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور ایک دفعہ پھر اسلام کی تعلیمات جو ہے اپنی فوج پہ پہنچیں گی اور ایک بہترین نظام ہمارے وجود میں آئے گا جس میں ہر بندہ سکون اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں کہ وہ مطالبات اگر وفاقی حکومت اور خصوصاً مسلح افواج جو ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے ہمارے ہی مسلح افواج نے ضرب حضب کے نام پہ دہشت گردوں کے کلہ تباہ کرنے کے لیے قدم اٹھایا اور جس کی وجہ سے بہت بڑے دہشت گرد یا تو ملک سے فرار ہو گئے یا قتل ہوئے یا گرفت میں آئے، اور اس کے بعد رد فساد کے طور پہ ایک اور پھر ہمارے مسلح افواج نے اقدام اٹھایا جس اقدام کے نتیجے میں علاقے کے اندر سے فرقواریت کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کر چکے ہیں۔ لہذا اب ایک دفعہ پھر ضرورت ہے کہ ایک ایسی کوئی اقدام کی جائے جس اقدام کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر سے، خیبر پختونخوا کے اندر سے اور سندھ کے اندر سے، پنجاب کے اندر سے اور بلوچستان کے اندر سے تمام قسم کے جتنے بھی دہشت گردی پھیلانے والے افراد اور ان کی پشپنائی کرنے والے افراد جو ہیں ان کی گرفت ہو اور نتیجے میں علاقے کو دہشت گردی سے اور فرقواریت سے پاک کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی ناممکن کام نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے ناممکنات ممکن ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ اسی ناممکنات کو آپ ممکن بنائیں اور ملک کے اندر جس انداز میں آپ نے نوجوانوں کی جذبات کو دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کا نام جگہ جگہ پہ آ رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ پورے ملک کے اندر عوام کی جذبات آپ کے خلاف پائے جائیں اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت 24 تاریخ کا کال اور پھر اس کی بعد جو ہونے والے حالات جو موٹر ڈرائیو کی پابند کرنے کی باتیں جو چل رہی ہیں، اس حالات میں کتنے سخت حالات سے ملک گزر رہا ہے، اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ اسلام کے نام سے ہمارے وجود میں آنے والا ملک ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کا فرض ہے اس کی دفاع کرنا، اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات سے بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ لہذا ایسے میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں آپ سے، آپ بھی کوئی قدم اٹھائیں، عوام بھی اس راست اقدام پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور وفاقی حکومت اور یہاں کی مقامی حکومت سے میری یہ اپیل ہے کہ جن دہشت گردی کی وجہ سے حالیہ واقعات میں جو افراد شہید کر دیے گئے ہیں، ان افراد کی جو ہے گھروں تک ان کی تمام تر ضروریات زندگی، تمام تر ان کی دلجوئی کے لیے جو اعلانات کیے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف اور وزیر داخلہ وہاں جا کے عوام کی دلجوئی کریں تاکہ عوام مطمئن ہو آپ کے اقدامات سے، اور پھر ان کے ساتھ جو مالی تعاون ہو سکتا ہے جس طریقے سے بھی آئندہ کے لیے ان کی جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جو اقدامات آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے عوام کو مطمئن کر دیں، اور پھر جو ان کے مطالبات ہوں گے مطالبات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ دہشت گرد جنہوں نے جہاں سے آ کے یہ اقدام اٹھایا ہے
دہشت گردوں کی گرفتاری 1 ہفتے کے اندر ہمارا مطالبہ ہے۔ آئندہ جمعرات تک اگر یہ دہشت گرد گرفتار نہ کر دیے جائیں، وہاں پہ آپریشن کلیئرنس نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر میں پورے گلگت بلتستان کے عوام کو کہہ دوں گا کہ ہر نماز جمعے کے بعد ہمیشہ روڈوں پر رہیں گے اور باہر نکلیں گے، اور نتیجے میں اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک KPK کی حکومت نہیں گرائی جائے گی۔ لہذا اس وقت سے پہلے وفاقی حکومت سے اور KPK کی حکومت سے اور یہاں کی مقامی حکومت سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ آئندہ جمعے تک ہمیں یہ خبر ملنی چاہیے کہ تمام دہشت گرد پکڑے جا چکے ہیں اور پاکستان کے مومنین کی جوئی ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے راستے میں صحیح طریقے سے ان کو گزرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ اور آخری مطالبہ جو یہاں گلگت بلتستان کی حکومت سے اور یہاں کے فورس کمانڈر سے اور دیگر جتنے بھی یہاں کی سیکورٹی کے ادارے ہیں، سب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے یہاں کے اپوزیشن لیڈر کے بیان سنا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک دفعہ پھر سیکورٹی کے خدشات ہیں۔ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے بیان ہے، اخبار میں آپ سب کی نظروں سے گزر رہے ہیں۔ ایک ذمہ دار افراد ایسی بیان نہیں دیتا جب تک اس کے لیے خدشات نہ ہو اور کوئی ثبوت نہ ہو۔ لہذا جب یہاں پہ بھی سیکورٹی کے خدشات ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پری پلان ہو رہا ہے فلسطین کے خلاف اور گلگت بلتستان کے خلاف۔ ایسے میں اگر اس طرح پھر گلگت بلتستان کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو پھر اس صورت میں بعد میں ہمیں کچھ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم بیٹھ کے لائحہ طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ اپنے محترم یہاں کے صوبائی حکومت کے ترجمان صاحب ہیں، ان کے وساطت سے گزارش کروں گا کہ جو بے دردِ واقعات ہوئے ہیں 2012 میں، تلاش کا واقعہ حلوان کے مقام پہ جہاں پہ سینکڑوں افراد شہید کر دیے گئے بلا جرم و خطا، پاکستان کے مقام پہ 18 افراد بلا جرم و خطا شہید کر دیے گئے، لالوسار کے مقام پہ 16 افراد بلا جرم و خطا شہید کر دیے گئے، اور حرور کے واقعے میں بے جرم و خطا بہت سارے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے مناور کے مقام پہ خاموش جانے والی حائض کو ریموٹ بم سے اڑا دیا گیا اور نتیجے میں کتنا افراد وہاں شہید ہوئے، اور پھر مقام داس کے مقام پہ جس حائض میں بم سے اڑایا گیا اور وہاں پہ کچھ افراد شہید کیے گئے، ان تمام شہداء کے قاتلوں میں سے کسی بھی قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا کہ کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے، اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، انہیں آزادی دی گئی ہے، اور وہ کمانڈروں کے نام سے ضرورت دی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ اسلام کی سپلائی اور ٹریڈنگ دے رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ان کی سرپرستی کرنے والے بھی افراد۔ تو ایسے میں ہمارا یہاں کے مقامی حکومت اور یہاں کے آرمی کے فورس کمانڈر صاحب اور دیگر اداروں سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ ان افراد کو بر وقت گرفت کریں تاکہ آئندہ کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تو انشاءاللہ آپ نوجوان اور مومنین ہمیشہ بیدار رہیں، زندہ دل رہیں، اور ہر ظلم و خطا پہ آمد و تیار نظر آئیں۔ تو ہمیں کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اجتماعات اور ہمارے مظاہرے، ہمارے دھرنے ہی حکومتوں کو گرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔